الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4۔ اگر کوئی وہاں پر غیر مسلم خاتون ہے، غیر مسلم بہن ہے، تو مائک نمبر 4 سے اپنا سوال وہ کر سکتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر شویتا اور میں کٹیہار سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے 10 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے روبرو ہو رہی ہوں۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو بنایا، تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں حقارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے؟ ریجن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا ایشور ایک ہے یا گاڈ ایک ہے؟ کیوں کنفیوژن میں وہ اپنی زندگی بتاتے رہ جاتے ہیں؟ بہن کے 2 سوال ہے۔ سوال کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی 2006 سے دیکھ رہے، اور ٹیلی ویژن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے، یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے؟ ان کے 2 سوال ہیں۔ بہن، پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے، اس کی مین وجہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہے میڈیا۔ آج میڈیا، جیسے میں نے کہا، سب سے طاقتور ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن۔ تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے میں نے کہا نا UK میں کیا ہوا، تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے، اب رشیا چلی گئی، ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں۔ اگر امن سب جگہ پھیلے گا، کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے، کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا، کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے۔ فائدہ ہوتا ہے نا، جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو۔ بات کریں گے امن کی، وار فار پیس، ایکچولی کر رہے وار آن پیس۔ ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے، وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے۔ ناٹ وار فار پیس، وار آن پیس۔ امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے۔ تو یہ میڈیا ہے بہن، میڈیا اتنا پاورفل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے۔ ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے۔ بہن، آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے، اس کے پہلے آپ نے دیگر چینل پہ مجھے دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا، جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا۔ جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ۔ دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے، آستھا ہے، آپ کہیں بھی رہیں، اوپر والے کو یاد کیجئے، آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے، اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئی۔ اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے، اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا، جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں، یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے، صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانے؟
آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی ماشاءاللہ. اللہ کے مرضی کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہے وہ کہ ایک ہی شکتی ہے. چاہے وہ گاڈ ہو، کرسچن بولتے ہیں، ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے، مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اور گرودوارا بولتے ہیں کہ واحد گرو ایک. تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ ایشور ایک آپ ہی کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں. اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کے ادھیکاری. دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے. جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ دکان بند ہے. اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنی کتاب کے قریب آئے، نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائے. ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں، نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. تو اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کی کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا. تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھارمک کتاب پڑھو، ان پہ تحقیق کرو، جو یکساں ہے تو اس کے اوپر جاؤ پہلا. تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے، دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں. دیکھو عام پبلک، عوام، چاہے مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، عیسائی کی ہو، ساتھ میں ہے. لیکن یہ دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی. تو یہ لیکن مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا. اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے، صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے، تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے، سب راستہ سب ایک ہے، اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے، نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ. بہن پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ بہن کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں، تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی. باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ذلیل کرتے، مسلمان یہ کرتے، خواتین کو حق نہیں دیتے. تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں بچپن سے مانتی ہوں اوپر والا ایک ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یہ سب بچپن سے ہی پتا ہے مجھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتا، جب آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے. ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے جی ہاں. کہ آپ کے من میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں. ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ من سے مانتے ہیں تو اور اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فالو کر رہے ہیں، تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں؟ بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر من سے مانے کافی نہیں، کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہے، اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، ایسے ماحول میں ہے، ایسے علاقے میں آپ ہے، 99% سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتہ چل جائے گا میں مسلم ہوں، تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہے تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تم مشرک ہو، آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں، آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے، کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم، اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں، لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو آپ گنہگار نہیں. تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے
یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مت اظہار کرو، لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے. جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کرے گا، اگر اظہار نہیں کرے گا بولتا میں مسلمان ہوں، اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہے نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں، میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا، آپ ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں، میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ. ڈینٹسٹ ہے، ماشاءاللہ قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں، آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ برابر نا. تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاءاللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوگی. یہ مجھے پتا ہے. پتا آپ کو نا؟ تو آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے. اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ. چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی بہن. اور ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. جی ہاں پوچھے ڈاکٹر جب شیخ. اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائڈ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بلونگ کرنے لگے؟ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والوں کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے الگ الگ؟ اللہ نے، خدا نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے، ایک ہی دین. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین، ایک ہی مذہب صحیح ہے، وہ ہے اسلام، جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد. تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم. لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے، اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے، کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان پورے پیغام کو ہضم کر سکے گا، سمجھ سکے گا. اسی لیے 1400 سال پہلے قرآن بھیجا. جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے، لوگ نے بدلے، اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے، خدا نے، بھگوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن 1400 سال پہلے جب بھیجا، قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں، تا قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا، یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں. اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے، جو اصل بات ہے توحید کی، کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے، مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے، سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے، اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے. ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ، بھگوان نے، ایشور نے، کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے، اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن سسٹر.